دوسری آیت میں مختلف انداز اختیار کر کے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا جو لوگ اللہ کے فضل سے ملنے والے مال، اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال، اللہ کا فضل وہی بن سکتا ہے، اللہ کے فضل سے ملنے والے مال میں یبخلون، بخل کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اور بخل کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہوا خیر اللہ، یہ ان کے لیے بڑا بہتر ہے، بڑے آگا جا رہا ہے ایک انسان، ریکارڈ قائم کر رہا ہے دولت کے، مال کے۔ اللہ کہتے ہیں بل ہوا شر اللہ، بلکہ یہ تمہارے لیے بہت برا ہے، اس میں شر ہی شر ہے، خیر نہیں ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس مال کو توق بنا کر تمہارے گلے کے اندر لٹکا دیا جائے گا، توق بنا کے گلے کے اندر لٹکا دیا جائے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس خطرے سے کس انداز سے آگاہ فرمایا، کس انداز سے آگاہ فرمایا؟ فرمایا جب کوئی قوم مجموعی طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی روک دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ضرورت کی اشیاء کے ذریعے سے ان پر مہنگائی کو اور قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے، مہنگائی کو اور قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں فرمایا جب لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارشوں کو روک لیں گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کی بارشوں کو روک لیں گے، یہاں تک کہ اگر زمین کے اوپر چوپائے یعنی جاندار، نباتات، حیوانات، حشرات، چرندے، پرندے، درندے، اگر زمین کے اوپر یہ ذی روح مخلوق نہ ہوتی تو زمین کے اوپر ایک قطرہ بھی پانی کا نہ برستا، زکوٰۃ کے روکنے کے وبال کی وجہ سے، زکوٰۃ کے روکنے کے وبال کی وجہ سے۔ پھر تیسری حدیث میں فرمایا زکوٰۃ کا مال جس مال کے اندر شامل رہتا ہے، یہ پکی اور کنفرم بات ہے کہ اس مال کو برباد کر کے چھوڑتا ہے۔ اگر مال باقی رہتا ہے اور آنکھیں مال کو دیکھ رہی ہیں مگر مالدار مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، دیکھنے میں مال ہوتا ہے، حقیقت میں وبال ہوتا ہے، وہ نہ اس مال سے صحیح طرح سے کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں دیکھ سکتا ہے اتنی بڑی حویلی ہے، اتنا بڑا فارم ہاؤس ہے، اتنی بڑی گاڑیاں ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں آنکھوں سے تو دیکھے گا مگر استعمال نہیں کر سکے گا، استعمال نہیں کر سکے گا، وبال بن جائے گا مال۔ تو اس اعتبار سے مال کی محبت کو سینے سے نکالنے کے لیے اللہ جل شانہ نے اس طرح کا نظام بنایا کہ میری محبت دل کے اندر آ جائے، اللہ کی محبت دل کے اندر آ جائے۔ یہی وہ مال ہے کہ جس سے انسان راحت اور سکون بھی حاصل کر سکتا ہے اگر طریقہ وہ اختیار کرے جو طریقہ قرآن حکیم بتاتا ہے، لیکن یہی وہ مال ہے جو حرص و ہوس پیدا کر کے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، کیونکہ جو ہی حرص پیدا ہو گئی، ہوس پیدا ہو گئی، انسان کی بریک ختم ہو جائے گی، بریک فیل ہو جائے گا۔ مال جتنا بھی ملے ہوتا نہیں یہ مطمئن، اپنی محرومی کے سوتے جاگتے کرتا ہے شور۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ارب پتی لوگوں کو آبدیدہ ہوتے ہوئے دیکھا کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں۔ غریب کا رونا تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن امیروں کا رونا سمجھ میں نہیں آتا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ اگر تھوڑا سا نقصان ہو گیا 2-3 کروڑ کا اور دولت ہے کئی ارب، تو وہ 2-3 کروڑ کے نقصان کو نقصان شمار کے رونا کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ہو 3 کروڑ کا نقصان ہو، ادھر نہیں دیکھتے کہ اللہ نے دیا ہوا کتنا۔ مال جتنا بھی ملے ہوتا نہیں یہ مطمئن، اپنی محرومی کے سوتے جاگتے کرتا ہے شور۔ کچھ بھی کر لو چشم دنیا دار رہتی ہے حریص، یا قناعت اس کو پر کرتی ہے یا پھر خاک گور یا قبر کی مٹی ابن آدم کے اس بیٹے کے پیٹ کو بھر سکتی ہے، یا اللہ کی طرف سے قناعت مل جائے تو پھر حرص باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی بہتات نے تمہیں غفلت میں اتنا ڈال دیا۔ یہی وہ آیت ہے جس آیت کو لیوپولڈ نے پڑھا، یہودی سکالر نے پڑھا، اور لیوپولڈ پڑھنے کے بعد اس کے معنی کی طرف جب گیا تو اس کا سینہ ایمان کی دولت سے روشن ہو گیا، اسلام کے نور سے روشن ہو گیا۔ آنے والے زمانے کے اندر آج دنیا ان کو علامہ اسد کے نام سے جانتی ہے، بڑی عجیب آیت ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تم مال کی بہتات اور مال کی کثرت اور مال حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہو، اس دوڑ کا انجام کیا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر کی دیواروں سے جا ٹکراؤ گے، تمہاری یہ پیاس بجھنے والی نہیں۔
یہ وہ پیاس ہے کہ ایسے پیاسے کو اگر سمندر بھی پلا دو تو کہے گا ایک سمندر اور ہونا چاہیے، یہ پیاس بجھنے والی نہیں۔ مال کو اس انداز سے نہیں لینا چاہیے کہ مال ہی سب کچھ ہے۔ علماء نے بڑی خوبصورت مثال دی، فرمایا جس کو مال کی حرص اور ہوس ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی خواب کے اندر سب کچھ دیکھتا رہے، سب کچھ دیکھتا رہے، خواب میں دیکھ رہا ہے غریب انسان ہے، اور خواب تو پھر سب کو عجیب عجیب آتے ہیں، دیکھ رہا ہے اس کی حویلیاں ہیں اور اس کے بنگلے ہیں اور اس کی کوٹھیاں ہیں اور اس کے پاس ہیرے ہیں اور جواہرات ہیں اور سونا ہے اور چاندی ہے اور ڈیروں کے ڈیر لگے ہوئے ہیں اور پلازوں کے پلازے اس کے ہیں، مارکیٹیں ہیں اور نوکر چار، بڑا خوش ہو رہا ہے۔ عین جھٹکا جو لگا، آنکھ کھلی تو فرمایا پاؤں میں صرف ٹوٹی ہوئی ایک چپل تھی، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی ایک چپل تھی۔ فرمایا دنیا دار میں اور اس خواب دیکھنے والے میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ دنیا دار کی آنکھ بھی ظاہری طور پر، جس نے دنیا کو اپنا مطمع نظر بنایا ہوا اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی آنکھ بھی ایسی ساری کی ساری چیزوں کو دیکھتی ہے کھلی آنکھوں سے، لیکن جو ہی آنکھ بند ہوگی، حقیقت کی آنکھ کھلے گی تو کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوگا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوگا۔ اس کو پتہ لگے گا کہ جن چیزوں کی میں چوکیداری کرتا رہا وہ ساری کی ساری پیچھے رہ گئی ہیں۔ فرمایا اس کے پاس تو ٹوٹی ہوئی چپل بھی نہیں ہوگی، اور لباس اگر کفن کا مل گیا تو وہ اللہ کا انعام ہے، تو بعض مرتبہ وہ بھی بعض دفعہ نصیب نہیں ہوتا حادثات کے اندر۔ فرمایا مال سے محبت کرنے والے کی مثال خواب دیکھنے والے کی خواب۔ فرمایا یہ خواب دیکھنے والا بیدار ہو کے پھر بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ آدمی اب کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اس کائنات میں پہنچ چکا ہے، اس بستی میں پہنچ چکا ہے، اس جہان میں پہنچ چکا ہے کہ جس جہان میں عمل انسان کے کام نہیں آتا، جو کر کے آیا ہے وہ انسان کے کام آتا ہے۔ وہاں کی نمازیں نہیں ہوگی، وہاں جا کے روزہ نہیں ہوگا، وہاں جا کے سخاوت نہیں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اپنے مال کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کیسے کمایا جا رہا ہے، کیسے کمایا جا رہا ہے، اور جب کمانے کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہاں پہ خرچ کیا جا رہا ہے، سوالوں کی تیاری دین کہتا ہے سیکھیں، دنیا ہی کے اندر سیکھ لیں۔ اور اس مہینے کے اندر رویہ کون سا ہونا چاہیے؟ جو رویہ میری اور آپ کی ماں جی، میری اور آپ کی اماں، ساری امت کی ماں اور حضور کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھاتی ہیں، وہ رویہ ہونا چاہیے۔ وہ رویہ کیا تھا؟ فرماتی ہیں حضور کی سخاوت تو عام دنوں کے اندر بھی دیکھنے والی ہوتی تھی، دیکھنے والی، کتنی دیکھنے والی کہ حاتم طائی کی بیٹی نے جب سخاوت دیکھی تھی، جب قیدی بن کے آئی تھی، تو یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا تھا، لوگ میرے والد حاتم کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں۔ واقعی تعریف کے قابل تھا وہ انسان، اس کی سخاوت رہتی دنیا تک مثال بن کے لوگ پیش کریں گے کہ حاتم اتنا سخی تھا۔ لیکن اس کی بیٹی کہتی ہیں میرے والد کی سخاوت کی لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں، اگر آمنہ کے لال کے ایک دن کی سخاوت دیکھ لیتے تو میرے والد کی سخاوت بھول جاتے۔ پوچھا گیا کہ آپ نے کوئی مبالغہ آرائی تو نہیں کر دی؟ مبالغہ آرائی نہیں کر دی؟ فرمایا نہیں، مبالغہ آرائی اس لیے نہیں کی کہ میرے والد تقسیم کرتے تھے، اور تقسیم کرتے کرتے رات کو جب بچ جاتا تھا تو پھر سو جاتے تھے اور دوسرے دن آ کے تقسیم کرتے تھے۔ جبکہ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور تقسیم کرتے تھے، اس وقت تک رات کو سوتے ہی نہیں تھے جب سارا ہی تقسیم نہ ہو جاتا تھا، اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن فرمایا پوچھتے تھے کوئی چیز باقی تو نہیں بچی؟ جب کہتے یہ بھی تقسیم کر دو، فرمایا یہ ہے سخاوت، قیامت تک مثال۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ میرا اور آپ کا رویہ آقا کے رویے کے، امی عائشہ فرماتی ہیں حضور کی سخاوت دیکھنے والی ہوتی تھی۔ مثال کیا دی؟ فرمایا حضور کی سخاوت ایسے ہوتی تھی جیسے ہوائیں چلتی ہیں، مسلسل ہوائیں چلتی، مسلسل سخاوت۔ اس مہینے کے اندر دن کا صیام اور دن کی سخاوت، یعنی دن کا روزہ اور دن کی سخاوت، اور رات کے سجدہ اور رات کا قیام، لمبا قیام حضور کا ہوتا تھا، لمبا قیام۔ ہم تو ہر 2 منٹ کے بعد گھڑی دیکھتے ہیں کتنے منٹ ہو گئے، کتنی رکعتیں ہو گئیں، کبھی مسجد کی اوپر والی گھڑی، کبھی اپنی گھڑی۔ اتنی بے چینی اور اتنی بے قراری کی عبادت مجھے اور آپ کو کیا پل صراط کراس کروا دے گی؟ اتنی بے قراری، پونا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ہم اس مبارک مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دے پا رہے۔ میں تو اپنے نمازیوں سے مذاق کیا کرتا ہوں کہ گھڑیاں نہ دیکھا کرو، گھڑی کی طرف نہ دیکھا کرو، کچھ جم کے بیٹھا کرو۔ ہاں جن کی نئی شادیاں ہوئی ہیں وہ تھوڑا سا جلدی بھی چلا جائے تو وہ عقل مانتی ہے، باقی تو کم از کم بیٹھا کرو، باقی تو کچھ قیام کرو۔ اتنا لمبا قیام کہ اللہ سورہ مزمل نازل کر دے اور اپنے محبوب کو کہے قم اللیل الا قلیلا،
میرے محبوب ساری رات کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، تھوڑا سا کم کر دیجئے، ساری رات وہ جاگ رہے ہیں، اور ہم رکعتوں کو گنتے ہیں، یا اتنی پڑھنی ہے، اتنی نہیں پڑھنی، اتنی پڑھنی، اللہ گن کر مجھے آپ کو دے رہا ہے، گن کر دے رہا ہے۔ اگر قیامت کے دن سوال کر دیا تو کیا جواب ہوگا ہمارا؟ کہ ہم تو بس روٹین کی زندگی پوری کرتے تھے اور بس اتنی ہوئی تو جاؤ چھٹی۔ نہیں، دل لگا کے دن کے روزے کو انجوائے کریں اور سخاوت کو انجوائے کریں، لطف اٹھائیں، اور رات کے سجدوں کو، رات کے قیام کو، تلاوت کو ایسا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اتنا تصور کرو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بہت فائدے ہیں زکوٰۃ کو مال سے الگ کرنے میں، مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، ہر عبادت قبول ہو جاتی ہے، مال میں برکت آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت کا حصول ہے، اور مال زکوٰۃ سے ادا کرنے والے کا سب سے بڑا فائدہ قرآن حکیم میں جو بیان فرمایا، وہ حضور کی دعا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ حضور کو حکم ہوا کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے آپ دعا کیجیے، اللہ کے حبیب جس کے لیے دعا کریں گے اس سے خوش قسمت اور خوش نصیب انسان کون سا ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال پر کامل رہنے کی اور اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔